تیزی سے چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے لیے ماہ رمضان کو مبارک فرمائے، انتہائی خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمارے روزے قبول کرے، ہماری تراویحیں قبول کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تراویح میں عموماً سوا پارہ پڑھتے ہیں، تو کل گزشتہ ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل کی تھی۔ آج سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم کے خاندان کو، اور عمران کے خاندان کو تمام جہاں والوں پر۔ وہاں عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران ہے، کیونکہ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو عمران کی فیملی، ایک دوسرے عمران بھی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے والد۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد مریم علیہ السلام کے والد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ یہاں ایک عجیب بات آپ کہیں گے، بعض شیعوں نے کہہ دیا کہ یہ عمران جو ہے ابو طالب کا نام ہے، وہ آل عمران سے مراد آل ابو طالب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک تاریخ کی کسی کونے میں بھی ایسا نہیں لکھا ہے کہ ابو طالب کا نام عمران تھا۔ ابو طالب کا نام ابو طالب تھا، وہی اسمہ کنیتہ۔ بعضوں نے کچھ اور نام بیان کیا ہے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام ان کی کنیت ہے۔ تو اس لیے آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس کے بعد ان کا قصہ ہے۔ یہ دوسری بڑی صورت ہے، اس میں 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں۔ اس صورت کی شروع کی تقریباً 90 آیتیں عیسائیت کو ایڈریس کرتی ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ میں شروع کا جو حصہ تھا وہ زیادہ تر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، چونکہ مدینہ شریف میں نازل ہوا اور وہاں یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، تو اللہ نے ان کو ایڈریس کیا تھا، اور تقریباً سوا پارہ لیس البر تک یہود سے گفتگو میں تھا۔ اور یہاں پر اس کے شروع کا پہلا آدھا پارہ تقریباً 90 آیتیں یہ نصارہ سے خطاب کے لیے ہے۔ ہوا یہ کہ نجران کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر عیسائی رہتے تھے، تو ان کا ایک وفد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ شریف حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت اکرام کیا، مسجد میں ٹھہرایا، ان کے لیے اچھے کھانے وانے پکوائے، اور ان کو نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا تو ان کو ان کے طریقے پر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی ورشپ پرے کی، انہوں نے، حضور نے اس کو بھی کرنے دیا ان کو۔ تو اس دوران پھر ان سے کچھ ڈائیلاگ ہوئے، کچھ ڈیبیٹ ہوئے، ڈسکشن ہوا، اور کچھ سوالات کے جوابات ہوئے، وہ یہاں مذکور ہیں۔ یہ لوگ آئے تھے، تقریباً 60 آدمیوں کا وفد تھا۔ ان میں غالباً 14 ان کے بڑے تھے، ان میں 3 خاص تھے ان کے۔ ایک کا نام عبد المسیح تھا، دوسرے کا نام عاقب تھا، اور تیسرے کا نام ایہم تھا۔ تو عبد المسیح ان کا بڑا پادری الاٹ تھا، اور عاقب اس کے ساتھ دوسرا تھا جو ان کے نگران تھا ان کا، اور کرز نامی ایک تیسرا تھا۔ تو یہ کرز جو ہے یہ ان کے کھانے پینے اور وغیرہ انتظامی امور پر مأمور تھا۔ راستے میں یہ آتے ہوئے ایک جگہ پر یہ کرز جو ہے اس کو ٹھوکر لگی، گر گیا۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ وہ منحوس کا برا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیوں؟ وہ منحوس آدمی ہے محمد، تو اس کو بد دعا دینی ہی چاہیے۔ کہا نا،
وہ سچ مچ اللہ کا رسول ہے اور اس کو ایسی بددعا نہیں دینی چاہیے. یہ معاف کیجیے پھر سے نام صحیح کر لیتے ہیں. عبد المسیح ایہم السید اور ابو حارثہ ابن علقمہ، یہ تیسرا شخص عرب کے مشہور قبیلہ بنو بکر ابن وائل سے تعلق رکھتا تھا، پھر پکا نصرانی ہو گیا تھا. اور یہ لوگ آئے تو حضور کی خدمت میں پہنچے. اب جو وہ ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ سچا رسول ہے، لیکن ان لوگوں نے ہم کو مال دولت بہت دیا ہے نا، اس لیے ہمیں اس کی مخالفت کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ہے سچ مچ اللہ کا رسول. دل سے مانتے تھے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں جو انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ماننا نہیں تھا. خیر، یہاں پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ڈسکشن ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید خالص کا اقرار کرنا چاہیے. تم جانتے نہیں کہ اللہ حی و قیوم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو فنا آنے والی ہے. انہوں نے کہا فنا تو ہونے والی ہے، موت طاری ہونے والی ہے. انہوں نے غنیمت سمجھا کہ ان کے عقیدے کے مطابق ایسا نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت آ چکی ہے، بلکہ حضور نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے. تو انہوں نے اسی کو کافی سمجھا کہ چلو ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا تو ہمارا یہ ہوا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ یہ قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں تمہارے جیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ بھی نہیں، ابن بھی نہیں، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہاری کتاب میں تھا وہی اس میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہاں بات تو یہ ہے. آگے حضور نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت بھی وسیع ہے، علم بھی وسیع ہے. کہاں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نہ قدرت وسیع ہے نہ علم وسیع ہے. اور جانتے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی ماں کے پیٹ میں تصویر بنی تھی، اور اللہ تو مصور ہے، مصور نہیں ہے، تصویر بنانے والے ہیں، ان کی تصویر نہیں بنائی جاتی. کہا یہ بھی ہم کو پتہ ہے. حضور نے کہا دیکھا کہ یہ سب باتیں مانتے ہیں لیکن اقرار نہیں کر پاتے. جب ان سے کچھ بات بن نہیں پڑی تو انہوں نے کہا لیکن تمہارے قرآن میں جگہ جگہ جمع کا صیغہ آتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر انا اعطیناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جمع کے صیغے آتے ہیں قرآن شریف میں. تو انہوں نے کہا کہ عربی میں اقل جمع 3 ہے، تو خود تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 خدا ہیں، ورنہ تو انا کہنا اور پلورل کا صیغہ استعمال کرنا کیسے صحیح ہوگا. تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کا جواب یہاں نازل فرمایا، حضور کی باتوں کو کنفرم کیا. یہ شروع کی آیتیں اس سلسلے میں ہے. اللہ نے کہا اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ متشابہ کو محکم کی طرف لے جاتے ہیں، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ محکم کو متشابہ کی طرف لے جاتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو محکمات کی طرف لے جاؤ. اب آپ کو انا پر اشکال ہوا تو دوسری جگہ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو پھر اس کا کیا مطلب؟ وہ آیت محکم ہے اور یہ انا نحن یہ متشابہ ہے، تو آپ اس کو اس کی طرف ریفر کرو اور اس کا میننگ اس سے سمجھو کہ اس میں کوئی وجہ ہوگی. اس کو انگریزی زبان میں مجسٹک ناؤن کہتے ہیں. یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں شاہی خطاب میں پلورل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ آرڈر ہے. تو اللہ رب العزت والجلال قرآن شریف میں باوجود اکیلے ہونے کے کبھی کبھی مجسٹک ناؤن استعمال کرتے ہیں. یہ ہے مطلب اس کا. آگے اللہ پاک نے کہا جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. پھر اللہ نے دعا سکھائی کہ دیکھو ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تمہارے دل کبھی ٹیڑھے نہ ہو جائیں. دعا مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.
تو یہ دعا سکھائی اللہ نے، اور آگے ساتھ ہی کہا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ہمیں اس کا اقرار ہے، آپ کے پاس آنا ہے، ہم کیوں اب ادھر ادھر ٹیڑھے سے جائیں. یہ پہلا رکوع پورا اسی سلسلے میں ہے. شروع میں کیا کہا؟ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ حی و قیوم ہے. قرآن اللہ نے اتارا، تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کا. تورات اللہ نے اتاری، انجیل اللہ نے اتاری، فرقان اللہ نے اتارا. جو لوگ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ان کو شدید عذاب ہوگا. اللہ تو بہت طاقت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں. عیسیٰ ایسا نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں طاقت والے، کہاں بدلہ لینے والے؟ تمہارے عقیدے کے مطابق تو ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، تو وہ طاقت والے نہیں ہیں، وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتے ہیں. اللہ تو بہت طاقت والے ہیں، انتقام والے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ کا علم جو ہے ما کان وما یکون کو محیط ہے. آسمان زمین کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے تو بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور هو الذی یصورکم، اللہ تمہاری تصویر بناتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ان کی ماں کے پیٹ میں اللہ نے بنائی تھی. جیسا اللہ نے چاہا ویسا ان کا منہ بنایا، ان کی باڈی بنائی، ان کو دنیا میں لائے. وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور تمہیں جو اشکال پیش آیا ہے تو سن لو کہ جمع کے صیغے سے اشکال نہ کرو. اللہ نے قرآن اتارا ہے، کچھ آیتیں اس کی محکم پکی ہیں، یہ اصل کتاب ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہ ملی جلی ہیں، سمجھنے میں ذرا گنجلک ہو جاتی ہے، سوچ کے اس کو لینا پڑتا ہے. تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہ تو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، فتنہ ڈھونڈتے ہیں، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. راسخین فی العلم بول دیتے ہیں کہ ہم محکم متشابہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں جو بات سمجھ پڑے جو بات سمجھ نہ پڑے سب پر ہمارا ایمان. الف لام میم ہمیں نہیں سمجھ پڑتی اس کا کیا مطلب، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. تو اسی طرح انا نحنو، ہمیں اس کا مطلب سمجھ نہیں پڑتی لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ جانے، اللہ کا کلام جانے، اللہ کا اس میں کیا حکمت ہے اللہ سمجھتے ہیں. آگے کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت پکڑیں گے. آگے وہ ربنا لا تزغ قلوبنا. پھر دوسرا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. تو اس میں اللہ رب العزت والجلال اس کا جواب دے رہے ہیں جو کہا تھا نا کہ ان لوگوں نے ہم کو مال دے رکھا ہے اس لیے ہم کو عیسائیوں کے پیچھے ہی چلنا پڑتا ہے، رومنز جو کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ مال، یہ اولاد کچھ کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب یوں ہی دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا. تو اس کی خاطر اپنی عاقبت کیوں برباد کرتے ہو؟ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. ان کا حال وہی ہوگا جو فرعون والوں کا ہوا تھا. انہوں نے ہماری باتیں جھٹلائی تھیں، ان کے گناہوں کی نحوست پاداش میں اللہ نے ان کی پکڑ کی. اللہ کی سزا تو بڑی شدید ہے، سخت ہے. آگے اللہ نے کہا کہ تم کو یہ جو مال اولاد پر ناز ہے نا، کہہ دو ان کو ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم مغلوب بھی ہوگے، جہنم میں گھسیٹ کے لے بھی جاؤ گے. جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اور دیکھو سمجھ نہیں پڑتی تو ذرا ابھی 2 جماعتیں ملی تھیں، مد بھیڑ ہوئی تھی، مقابلہ ہوا تھا بدر میں، تو ان میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے کہ اللہ نے کیسے ایک غریب اور بے سہارا اور بے سمجھیے ہتھیار لوگوں کی مدد کی. اور وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، دوسرے کافر تھے اور وہ تو ان سے ڈبل تعداد میں تھے، پھر بھی اللہ نے ان پر مدد کی. اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتے ہیں تائید کرتے ہیں، اور اس میں عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے. آگے اللہ نے کہا کہ اصل میں یہ مال دولت ہے نا، یہ کیا ہے؟ دنیا کی زیب و زینت ہے. تو زین للناس میں سمجھایا، ان لوگوں کو، عیسائیوں کو سمجھایا، اور ساتھ ہی ہمیں بھی اس میں نصیحت کر دی کہ دیکھو مال دولت کے پیچھے نہ پڑنا اور اس کی وجہ سے غلط عقیدے میں نہ پڑنا. زین للناس حب الشہوات، لوگوں کی نگاہ میں شہوتوں کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے. شہوت کی کیا چیزیں ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے؟ عورتیں جی، اس سے بہت محبت ہوتی ہے عورتوں سے، اور اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی ہے. اور مال، قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، ملینئر بننے کا شوق. Who wants to be a millionaire؟ تو لوگوں کو ملینئر بننے کا بہت شوق ہوتا ہے. اور خیل المسومہ، گھوڑوں کا شوق، ہمارے زمانے میں گاڑی کا شوق، موٹر سائیکل کا شوق.
اور اچھی رائڈ کا شوق، اور انعام والحرث، کیٹل، مویشی، کھیتی باڑی کا شوق، لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، گھسی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، تھوڑی دیر انجوائے کر لو، اصل ثواب اور بدلہ تو کس کے یہاں ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو ان چیزوں میں بقدر ضرورت مشغول ہونا، ضرورت سے زیادہ چیزوں میں مت پڑنا، یہ اللہ نے نصیحت کی۔ اور آگے فرمایا کیا میں تم کو اس سے اچھی چیز بتاؤں؟ تم کو دنیا کی عورتوں سے محبت ہے، جنت کی عورتوں کا خیال کرو۔ تم کو دنیا کے مال دولت سے محبت ہے، جنت کی نعمتوں کا خیال کرو۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ تین نعمتیں یہاں بیان کی، کھانا پینا وہاں خوب ملے گا، فروٹ وغیرہ، بیویاں پاک صاف ستھری ملیں گی، اور اللہ کی رضا اور خوشی وہاں پر ملے گی۔ تو یہ نعمتیں ملنے والی ہیں، اس کو یاد رکھو۔ کن کو ملیں گی یہ نعمتیں؟ جو دنیا کے پیچھے پڑ جائیں ان کو نہیں، بلکہ ان کو ملے گی جو ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار بولتے ہیں، جو نمبر 1 صبر کرتے ہیں، نمبر 2 سچ بولتے ہیں، نمبر 3 عبادت کرتے ہیں، نمبر 4 اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سخی ہیں، اور نمبر 5 سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ تو آج بھی سحری کے وقت اٹھیں، ہم سحری کریں، لیکن سحری سے پہلے یا بعد میں تھوڑی دیر دعائیں مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعائیں پڑھیں تو ایسے لوگوں کو جنت کی وہ نعمتیں بھی ملیں گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ آگے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں 3 خدا کے قائل ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے، نہ مانے نہ اقرار کریں کوئی نہیں، اللہ خود گواہی دیتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، والملائکہ، فرشتے گواہی دیتے ہیں توحید کی، واولو العلم، اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ یہ اہل علم کی فضیلت، یہاں پر اللہ نے اہل جہاد نہیں کہا، اہل تصوف نہیں کہا، اور کچھ نہیں کہا، اہل علم کہا، کہ جن کو صحیح معنی میں ٹھوس علم ملتا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہیں۔ ہم بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ثابت کر کے دے سکتے ہیں کہ ایک اکیلے اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قائما بالقسط، اور یہ گواہی بالکل انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، صحیح دین جو قبول ہے اللہ کے یہاں وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو سونپ دینا، حوالے کر دینا۔ جیسے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتا ہے جی آپ جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، سرنڈر کر دیا ہم نے۔ تو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا یہ اسلام ہے۔ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے نصارہ، تم لوگ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتے، تم جو ہے اپنا دماغ بہت دوڑاتے ہو، اور عقل کے گھوڑے الٹے سیدھے دوڑا کر غلط سلط باتیں بہت کرتے ہو۔ تو غلط باتیں چھوڑو، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو، جو اللہ کہیں اس کو مانو، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ تو دین پہلے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی تاریخ تک سارے پیغمبر جو آئے وہ سب کیا تھے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کر سرنڈر کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والے، عاجزی، ہیوملٹی، ہمبلنس دکھانے والے، اللہ کی بات ماننے والے تھے۔ ہاں، اختلاف جو ہوا ہے حد دھڑمی کرنے والوں نے، ان کو کتاب ملی، اس میں سب کچھ سمجھایا، انہوں نے سمجھا، اس کے باوجود من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، حسد کرتے ہوئے ان میں آپس کی رسا کشی، لڑائی جھگڑے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ اس نے کہا میں تیری نہیں مانوں گا، میں تیری نہیں مانوں گا۔ خود نصارہ میں فرقہ یعقوبیہ، فرقہ ملکانیہ، فرقہ نستوریہ، پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس اور آرتھوڈاکس، اور یہ سب فرقے پڑ گئے۔ یہ جو اختلاف ہوا باوجود کتاب ملنے کے انہوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ اختلاف تو بعد میں ہوا، ورنہ اصل چیز تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تابعدار بنا دینا تھا۔ جو کوئی اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا تو اللہ بھی بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ان سے کہہ دو جو آئے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنی ذات کو اللہ کے لیے تابعدار بنا دیا، اور میرے ساتھ میرے صحابہ نے بھی
اور اہل کتاب کو بھی بول دو، امیوں سے بھی بولو، کیا تم اسلام لاتے ہو، مانتے ہو اللہ کا حکم؟ اگر وہ مان لیں اللہ کا حکم، تابع دار بن جائیں تو انہوں نے راہ پائی، اور اگر وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں کہ نہ ہم تو نہیں مانتے، تو فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد۔ آگے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانتے، پیغمبروں کو قتل کرنے کے در پہ رہے ہیں، قتل کیا بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو تو قتل کر ہی دیا اہل کتاب میں سے یہود نے، اور حکم دیتے تھے کہ جو بھی انصاف کی بات کرے اس کو قتل کر دو۔ نیک لوگوں کو ہمیشہ قتل کرنے، جیل میں ڈالنے، ختم کر دینے کی کوششیں ان کی رہی ہیں، تو ایسوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان کی عمل تو ختم ہو گئے اور ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ان کو ہم نے کتاب دی ہے، کتاب کا ایک حصہ دیا ہے، پھر بھی یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے دماغ میں ایک چیز گھس گئی ہے، وہ یہ کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں تو جہنم میں نہیں جانا ہے، ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہاں وہ ہمارے کچھ لوگوں نے وہ 40 دن تک وہ گوشالہ پرستی کی تھی، وہ کارف کی ورشپ کی تھی، تو 40 دن کے لیے شاید ہم چلے جائیں، پھر ہم نکل آئیں گے اور تم ہمارے پیچھے دوزخ میں چلے جانا، ہم تو ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ ان کے دماغ میں ان کے بڑوں نے یہ بات گھسا دی ہے، اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا بیہیویئر رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو ہم وہاں جمع کریں گے، ہر شخص کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کمایا ہے، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ مال دولت کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے ہیں، تو ان کو کہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساری بادشاہت، اختیارات کس کے قبضے میں ہیں؟ ایک اکیلے اللہ کے۔ جس کو وہ چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کی عزت چاہے کھینچ لیتا ہے۔ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ بے یار و مددگار، چھوٹی سی ٹولی، اللہ نے اب طے کر لیا ہے کہ ان کو اب میں نے بادشاہت دینی ہے، ان کو عزت دینی ہے، اور دے کر رہے گا۔ ابھی تو تم دیکھتے ہو کہ تھوڑے ہیں، کچھ ہی ٹائم میں دیکھنا، اور دیکھا دنیا نے لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری دنیا کے مذاہب پر دین اسلام کو خدا نے غالب کر کے دکھا دیا۔ یہ پرومس توتی الملک من تشاء اللہ نے پوری کر دی۔ اور اللہ تو کتنے بڑے طاقت والے ہیں، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں انہی سے، نصارہ سے، اور بیچ میں یہ 1-2 آیتیں یہود کی آ گئیں، اور آگے اللہ پاک نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ایمان والے ایسے لوگوں کو اپنا بہت کلوز فرینڈ، سیکرٹ رازدار نہ بنائیں، ذرا احتیاط سے کام لیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ آگے اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے خلاف بہت دشمنی بھری ہوتی ہے، چوکنا رہنا ان سے، یہ نصیحت کر دی، اور ان کو کہہ دیا کہ تم اپنے دل میں جو کچھ چھپاتے ہو نا، سب اللہ کو پتہ ہے، قیامت کے دن اللہ وہ سارا نکالیں گے، تمہارا حساب لیں گے۔ پھر یہ آیت پوری ہوئی، آگے اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابناء اللہ واحباؤہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ اصل چیز اللہ کا حکم ماننا ہے۔ واقعی اف یو لو گاڈ، آپ کو خدا سے محبت ہے تو محمد الرسول اللہ کا اتباع کرو۔ اگر تم محمد الرسول اللہ کا اتباع کرو گے تو تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے، اور خدا تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا، سب کچھ معاف کر دے گا۔ ان سے کہو کہ اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو۔ پھر بھی اگر یہ نہ مانے تو اللہ کو ایسے کافروں سے بالکل محبت نہیں۔ جب یہ بات کہہ دی تو یہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اسی لیے تفسیر ماجدی میں اللہ کا ترجمہ اس جگہ گاڈ سے کیا ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں سے پہلا خطاب ہے
کہ اگر تم کو گاڈ سے محبت ہے جیسے تمہارا دعویٰ ہے تو اپنے یہ سارے خرافات وغیرہ چھوڑو اور شریعت محمدیہ کی پیروی کرو. حضور نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر چھٹکارا نہ ہوتا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے تو شریعت محمدیہ کی اتباع کریں گے، قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، ہماری نماز کی طرح نماز پڑھیں گے اور ہمارے قرآن کی تلاوت کریں گے. تو اس کو کہا کہ اگر واقعی تم کو خدا سے محبت ہے تو رسول اللہ کا اتباع کرو. آگے جب یہ باتیں ہو گئیں تو پھر اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا سے اس سلسلہ کلام شروع کیا. پہلے کہا اللہ نے آدم کو منتخب کیا تھا اور ان کو اپنا پہلا انسان بنایا، پہلا نبی بنایا. بہت اونچے بزرگ آدمی تھے، بہت اچھے پیغمبر تھے، نبی مکلم تھے آدم علیہ السلام. پھر اللہ نے کہا نوح کو، کیونکہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، انہوں نے بھی بہت مجاہدہ کیا، بہت قربانیاں دی. اور اس کے بعد ابراہیم کی اولاد کو، ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق. اور اللہ نے ابراہیم سے اتنی محبت کی کہ اس کے بعد انہی کے خاندان میں نبوت چلائی. اور اس کے بعد آل عمران، چوتھے نمبر پر عمران کا خاندان، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت مریم علیہ السلام کا پورا خاندان جو ان کے متعلقین تھے، ان کی خالہ، ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام، ان سب پر اللہ کی بہت رحمت کی بارش برسی تھی. جب یہ کہہ دی ایک آیت تمہید میں ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، تو اللہ پاک نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو سمجھانے کے لیے پہلے مریم علیہ السلام کی ولادت کو سمجھایا کہ مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا مانگی کہ اللہ میری یہاں اولاد نہیں ہے تو مجھے ایک بیٹا دے دے. تو میں تو بیت المقدس کی خدمت کرتی ہوں. بیت المقدس میں حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام حنہ بنت فاقوز ہے، انگلش میں نیم آتا ہے ہنا. تو یہ ہنا جو ہے یہ مریم علیہ السلام کی ماں کا نام تھا. مریم کا نام، مریم کو انگلش میں میری بولتے ہیں اور حنہ کو ہنا بولتے ہیں. تو حنہ بنت فاقوز بہت نیک عورت تھی اور ان کے شوہر عمران یہ بھی بہت نیک تھے. اور یہ دونوں بیت المقدس کے علاقے کے ذمہ دار کیئر ٹیکر رئیس تھے. وہ حضرت حنہ جو ہیں وہ عورتوں کی سائڈ پر امیر تھیں، نگران تھیں، اور حضرت عمران جو ہیں ادھر مردوں کی سائڈ پر نگران تھے. تو دونوں بہت نیک، ہر وقت بیت المقدس کی صاف صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے، پرہیزگار، متقی، دیندار، نیک. تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری یہاں اولاد نہیں، مجھے اولاد دے دو تو میں اس کو بیت المقدس میں وقف کر دوں اور وہ میری طرح سے بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے. انہوں نے سمجھا اللہ بیٹا دیں گے تو میں اس بیٹے کو وقف کر دوں گی، کیونکہ اس زمانے میں بیٹوں کو وقف کرنے کی عادت تھی، دستور تھا. یہ حاملہ ہو گئیں، ولادت ہوئی تو بچی پیدا ہوئی. اوہو یہ تو بچی ہوگی، اب کیا ہو. لڑکیوں کو تو وقف نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ یہ لڑکی دوسرے بہت سے لڑکوں سے اچھی ہے، اس کی تو ایک بہت بڑی شان ہونے والی ہے، تم جو ہے کیوں گھبراتی ہو. چنانچہ کہو کہ انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ دیتی ہوں. چنانچہ انہوں نے یہ دعا مانگی. اللہ نے بھی پھر اس مریم علیہ السلام کو بہت قبول کیا، بہت اچھی طرح وہ گرو ہوئی. اور جب وہ سمجھدار ہو گئیں تو مسجد میں اعتکاف میں ہی بٹھا دیا ان کو. بچپن ہی سے مسجد ہی میں وہ رہتی تھی، ان کی ماں بھی وہاں، ان کے ابا بھی وہاں اور مریم علیہ السلام بھی وہاں. اب جو ہے مریم علیہ السلام جیسے جیسے بڑی ہوتی گئیں، ماں باپ کو دیکھ کر اللہ کی بہت عبادت کرتی تھی اور اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ بن گئی، بہت بڑی بزرگ بن گئی. حتیٰ کہ قرآن نے ان کو وَأُمُّهُ صدیقہ کہا کہ مریم علیہ السلام تو صدیقیت کے مقام پر پہنچ گئی تھی، بہت اونچے درجے پر، بہت عبادت کرتی تھی. چھوٹی بچی تھی، 10 11 12 سال کی، لیکن نماز میں لمبی لمبی دیر کے لیے کھڑی رہتی تھی اور لمبے لمبے، اور جو تورات ہے، ورشپ ہے، تسبیح ہے، پاکی ہے بیان کرتی تھی، انجیل پڑھتی تھی. تو اللہ پاک نے ان کو ایک کرامت دی کہ ان کا ایک الگ ایریا تھا، محراب جیسا، اس میں وہ رہتی تھی. دوسری عورتیں ادھر بھی ہیں. تو حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی نگران تھے، وہ ان کا کھانا وانا ان کو لے جاتے تھے. اور زکریہ علیہ السلام کی وائف
اور حنا بنت فاقوس دونوں بہنیں تھیں. تو گویا یہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہوئے. تو وہ ان کو کھانا وانا پہنچاتے تھے. اب وہاں ان کو فروٹ ملتا تھا, یہ ملتا تھا, وہ ملتا تھا, یہ سب کہاں سے آ گیا؟ کہ اللہ نے بھیجا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں بھی حساب رزق دیتے ہیں. انہوں نے دیکھا, بارہا دیکھا ایسا, یہ ان کی کرامت ہے کہ غیب سے ان کے لیے کھانا آتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے منہ میں پانی آ گیا. انہوں نے کہا اللہ پاک آپ بے موسم فروٹ دے سکتے ہیں تو آپ بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں. میں 90 سال کا بڈھا ہو گیا ہوں, میری وائف بڈھی ہے اور میری وائف بانج ہے, بیرن ہے, اولاد ہوتی نہیں ہے, لیکن میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. تو اب میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے بیٹا دے دیجئے, مجھے بیٹا دے دیجئے, مجھے بیٹا دے دیجئے جو میرا وارث بنے, خاندان یعقوب کا وارث بنے, جو سورہ مریم میں کہا ہے. اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کی دعا سن لی, کہہ دیا تمہارے یہاں بیٹا ہوگا. خوشخبری مل رہی ہے, فرشتے آئے, خوشخبری دی, نام بھی بتا دیا, اس کا نام یحییٰ رکھنا. سید بڑا لیڈر ہوگا, حصور ہوگا, پاک دامن ہوگا, نبی ہوگا, صالحین میں سے ہوگا. زکریا صاحب نے کہا کوئی نشانی دے دیجئے. فرمایا تمہاری زبان رک جائے گی, تم بول نہیں سکو گے, صرف تسبیح پڑھ سکو گے, ورنہ تسبیح کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر سکو گے. یہ نشانی ہے کہ تمہاری وائف پریگننٹ ہو گئی, حمل ٹھہر گیا. چنانچہ جب ان کی سپیچ بند ہوئی, وہ باہر آئے تو لوگوں کو اشارہ کیا, اشارے سے کہا تسبیح کرو, اللہ کی بڑائی کرو. چنانچہ 3 دن تک وہ نہیں بول سکے, پھر ان کی زبان کھل گئی. کوئی بیماری نہیں تھی, اللہ نے زبان پر روک تھام ڈال دی تھی. خیر یہ ان کا قصہ ہو گیا. آگے پھر اس کے بعد والے رکوع میں, 12ویں رکوع میں, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فرشتے آتے تھے, مریم علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے. تو مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے گڈ نیوز دیا کہ دیکھو تم اللہ کی نظر میں بہت برگزیدہ ہو, اللہ نے تم کو پسند کیا ہے اور سب لوگوں پر فضیلت دی ہے. تم خود اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, خوب عبادت کرو, سجدے بھی کرو, رکوع بھی کرو. اور آگے بیچ میں اللہ نے کہا دیکھو یہ سب ہم سٹوری آپ کو سنا رہے ہیں نا, مزہ آ رہا ہے نا, یہ غیب کی خبریں ہیں. اور ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. مریم کی کفالت کے لیے ان کا ڈسپیوٹ ہو رہا تھا, اس وقت آپ وہاں نہیں تھے, آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, قلم ڈال رہے تھے. لمبا قصہ ہے, اس میں ہم نہیں جاتے اس میں. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, ان کے جھگڑے کے وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے, ہم یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں آپ کو. پھر آگے اذ قالت الملائکۃ یا مریم, مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا, مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا, دنیا میں بھی اونچے مقام والا, آخرت میں بھی اونچے مقام والا, اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے وہ ہوگا. یہ اللہ نے پہلے ہی سے کہہ دیا تاکہ مریم علیہ السلام ذہنی طور پر مینٹلی ریڈی ہو جائیں کہ وہ بچہ تو بہت نیک ہوگا, مقرب ہوگا, وجیح ہوگا. لوگ تہمت لگائیں گے, جو کچھ بھی کریں گے, لیکن وہ بچہ جو اس کی ایک شان ہوگی. وہ بچپن میں بھی اللہ سے, بچپن میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا, بڑی عمر میں بھی صالح ہوگا. انہوں نے پوچھا کہ پروردگار مجھے بیٹا کیسے ہوگا, کسی انسان نے مجھے ٹچ تو کیا نہیں ہے, تو بیٹا کیسے ہوگا؟ فرمایا ایسے ہی ہوگا, اللہ یوں ہی پیدا کریں گے. چنانچہ اللہ نے کہا کہ اس کو ہم کتاب سکھائیں گے, حکمت سکھائیں گے, تورات سکھائیں گے, انجیل سکھائیں گے, بہت اچھا نبی بنائیں گے, اس کو رسول بنائیں گے بنی اسرائیل کی طرف. وہ بولے گا کہ میں تمہارے پاس بہت نشانیاں لایا ہوں. وہ پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارے گا, پرندہ اڑنے لگے گا, اور وہ مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو دم کر کے ٹھیک کر دے گا, اور وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرے گا. وہ لوگوں کو بتائے گا کہ گھر میں کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا چھوڑ کر کے آئے ہیں. یہ سارے معجزات ہم اس کو دیں گے. بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو. چنانچہ وہ پیدا ہوئے وہ نبی, اور لمبا قصہ ہے جو سورہ مریم میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور دور سے کھڑے رہ کر یوں پھونک ماری تو وہ پھونک ان کے اندر چلی گئی اور اس سے حمل ٹھہر گیا. اور وہ ڈھیلے کپڑے پہن کے چلتی رہیں, حمل کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی درد سر نہیں, کوئی الٹی نہیں, ایک دم سموتھ پریگننسی ہوئی. اور جب وہ بچہ پیدا ہونے کا ٹائم آیا تو بیت لحم بیت الحم گئیں, بیت المقدس سے دور 7 کلومیٹر, اور وہاں پر وہ پہنچ گئیں. اب وہ بالکل اکیلی ہیں اور کہہ رہی ہیں یا اللہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. وہ ساری بشارتیں تو اللہ نے پہلے دی تھی, لیکن ایسے موقع پر انسان بھول جاتا ہے.
ذہن جو ہے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام بہت ڈر گئی، لیکن ولادت ہو گئی. اللہ نے کہا فکر نہ کرو، بچے کو لے کر جاؤ، اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ بولے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ، جو سورہ مریم میں آ رہا ہے. یہ اللہ نے کہا وہ رسول ہوں گے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، یہ ان کی صفت ہوگی. وہ بولیں گے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. عبادت کسی کرنی ہے؟ میری نہیں، اللہ کی عبادت کرو. اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا بھی ہمارا بھی. صراط مستقیم یہی ہے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، گھومنے لگے، اپنا مشن پورا کرنے لگے. 30 32 33 سال کی ان کی عمر ہو گئی. ان کی ماں بھی اس وقت زندہ تھی. مریم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد نکاح نہیں کیا، ان کی یہاں کوئی اور اولاد بھی نہیں ہوئی. مریم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت خوش اور اپنے بیٹے کی بہت خدمت کرتی تھی اور بہت ان کے لیے دعائیں کرتی تھیں. اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گھومتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لیکن ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، ان کو قتل کرنے کے لیے کوشش کی گئی. اللہ پاک کہتے ہیں فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہوگا؟ حواری بولے ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے ہیلپر ہیں. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے اتارا، رسول کے پیچھے ہم چلے، ہمارا شمار کر دیجئے گواہوں کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں بس سمپل ایک آیت، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کی اور اللہ نے بھی پلاننگ کی. اللہ کا پلان سب سے بہتر. انہوں نے مارنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو اوپر لے جانے کی کوشش کی پلاننگ کی، اور فرشتوں کو بھیجا اور ان کو اٹھا کر لے گئے. دوسرے پر شبیہ ڈالی، اس کو لے جا کر قتل کر دیا. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بول دیا تھا انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تم کو پورا پورا اٹھا لوں گا. متوفی کا ترجمہ پورا پورا لے لوں گا، اٹھا لوں گا اور اپنے پاس چڑھا لوں گا. تیسرے آسمان پر یا دوسرے آسمان پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ان سے معراج میں. وہاں پر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو رکھا ہے آرام سے، مزے میں ٹھاٹ سے وہاں رہ رہے ہیں. جب ان کا وقت آئے گا تب نیچے اتریں گے. اللہ نے ان کو پیشین گوئی کر دی تھی کہ میں تم کو ان سے پاک کروں گا. انہوں نے یحییٰ کو مار دیا تھا، تمہیں بھی مارنے آئیں گے، لیکن تمہیں مارنے نہیں دوں گا، تمہاری جان بچا لوں گا، تمہیں اپنے پاس لے لوں، اٹھا لوں گا، تم فکر نہ کرنا. اور وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، کچھ باتیں کہیں کہ جو تمہارے فالو کریں گے یعنی نصارہ، ان کو جو تمہارے دشمن ہیں، قتل کی سازش کرنے والے ہیں، ان پر غالب کر دوں گا. اور آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے والوں پر غالب رہے ہیں. پوری دنیا میں نصارہ کی حکومت رہی، لیکن یہود کی کہیں کوئی بڑی حکومت نہیں ہوئی. یہ ہوا جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. آگے کہا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم. آگے بات چلتی ہے. اب ذرا فاسٹ فارورڈ کرنا پڑے گا، کچھ نصیحتیں اللہ بیچ میں کرتے جاتے ہیں. ایک بہت پیاری بات اللہ نے کہہ دی کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا حال ایسا ہے جیسے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا نا، اور کن فیکون تو بن گئے. تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، تو پھر آدم علیہ السلام تو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے. جب وہ اللہ کا بیٹا نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کے بیٹے ہوں گے؟ ذرا سوچ لو اس کو. یہ ان کو دلیل سمجھائی. آگے فرمایا کہ حق بات تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، شک نہ کرنا. اگر پھر بھی شک کریں، یہ کریں، تو ان کو دعوت دو مباہلہ کی. تم اپنے آپ کو بلاؤ، اپنی فیملی کو بلاؤ، میں اپنی فیملی کو بلاتا ہوں، میدان میں آؤ، کھلے میدان میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت. تو وہ جو وفد آیا تھا نجران والا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں سوچنے کا ٹائم دو. یہ واپس گئے اپنی جگہ پر. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہ تو پتہ ہے کہ یہ سچا نبی ہے، اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو ہمارا صفا چٹ ہو جائے گا، بہتر یہ کہ اس کے ساتھ صلح کر لو. تو دوسرے دن وہ آئے، کہنے لگے محمد وہ مباہلہ اور لعنت والی بات رہنے دو، ہم مصالحت کرتے ہیں اور ہم آپ کو ہمارے یہاں سے جزیہ بھیجیں گے، آپ کے حکم کے تحت رہیں گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. اللہ پاک نے آگے پھر ان کو دعوت دی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک بات ہم دونوں میں سیم ہے. اب تم بھی وہی کہتے ہو، ہم بھی وہی کہتے ہیں. کیا؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کی عبادت ہو، شرک نہ ہو، ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. اگر وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، کہو کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ لیکن ہم تو مسلمان ہیں. اللہ نے آگے پھر یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم
کچھ سوالات کے جواب دیے. تقریباً یہاں تک ان کا ڈسکشن تھوڑا بہت پورا ہوا. پھر اہل کتاب یہود کے ساتھ کچھ ڈسکشن ہے، ان کی کچھ باتیں ہیں، ان کی کچھ برائیاں بیان کی ہیں اور ان کو کچھ نصیحت کی ہے، دعوت دی ہے. انہوں نے کوشش کی تھی وقالت طائفۃ من اہل الکتاب میں. اچھا، بیچ میں اللہ نے ایک بات کہہ دی. یہ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے اور وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. اللہ نے کہا وہ کیسے یہودی عیسائی ہوں گے؟ موسیٰ اور عیسیٰ تو بعد میں آئے، تورات اور انجیل تو بعد میں آئی، ابراہیم تو پہلے تھے، تو وہ یہودی عیسائی کیسے ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلمہ تھے. مسلم کے معنی یہاں وہ نہیں جو محمد کو فالو کرے. مسلم کے معنی کون؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے تھے، یکسو اور سنگل مائنڈڈ بانڈزمن تھے. ایک سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف چلنے والے تھے. یہ حنیف تھے، فرما بردار تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ اللہ نے سمجھا دیا. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم واز جو کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. آگے پھر باتیں چلتی ہیں اور انہوں نے یہ سازش بنائی تھی کہ تم صبح میں مسلمان ہو جاؤ اور شام کو واپس یہودی بن جانا تاکہ دوسرے لوگ بھی تمہیں دیکھ کر واپس آ جائیں. تو اللہ نے اس کا پول کھول دیا. وقالت طائفۃ میں اللہ نے ان کی دغابازی بیان کی کہ اتنے خیانت کرنے والے ہیں کہ ان کو ایک دینار بھی امانت رکھنے کے لیے دو تو واپس نہیں دیں گے، کھا جائیں گے. لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہیں کہ ان کو ایک ڈھیر کر تھیلا بھر کر دو تو جب مانگو واپس دے دیں گے. تو کچھ ہیں امانت دار جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں وہ بالکل امانت دار نہیں ہیں. سوچ کے معاملہ کرنا، یہ اللہ نے سمجھایا. آگے اور کچھ سوالات کے جواب دیے ہیں. پھر نیکسٹ رکوع میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قول و قرار لیا تھا کہ محمد الرسول اللہ آئیں گے. حضرت علی کی روایت میں ہے کہ ثم جاءکم رسول، میں حضور کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضور تشریف لے آئیں تو تم اپنی نبوت اور ذمہ داری چھوڑ کر ان کو فالو کرنا، ان کے تابع دار بن جانا اور ان پر ایمان لے آنا، ان کو ہیلپ کرنا. یہ اللہ نے اس میں سمجھایا. آگے پھر بات چلی قل آمنا باللہ، سب پر ایمان لاؤ. وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سب پر ایمان لاؤ. یہ اللہ نے سمجھایا. پھر کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش مت کرنا. یہ پھر باتیں چلی. اخیر میں پھر ان الذین کفروا بعد ایمانہم سے ان کا حال بیان کیا جو ایمان لا کر پھر انکار کرتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. فرمایا بہت گمراہ ہو گئے ہیں، دور نکل گئے ہیں اور اب ان کے واپس آنے کی امید نہیں رہی ہے. یہاں پر بات پوری ہوئی، سپارہ فنش ہوا. لن تنالوا البر، ابھی تو آدھا پارہ ہوا، پونا پارہ باقی ہے لیکن ٹائم فنش ہو رہا ہے. اللہ پاک نے لن تنالوا البر میں کہا کہ ان کے دل میں مال کی بہت محبت ہے. حالانکہ اگر نیکی چاہیے تو مال خرچ کرنا پڑے گا، اور کامل نیکی تب حاصل ہوگی جب اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے. تو مال خرچ کرو اللہ کے رستے میں اور اللہ کا قرب حاصل کرو. جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دیں گے. آگے کچھ باتیں نصیحت کی. کل الطعام سے کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر رکھی تھی، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کی تھی، وہ انہوں نے خود اپنے اوپر کر دی تھی اور اللہ کی طرف منسوخ کر دیا. تو اس کا جواب دیا اللہ نے. اور چونکہ یہ لوگ یہود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں، تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ اور قبلہ جو ہے اس کا کچھ بیچ میں تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اس ملت پر چلو، مشرک نہیں تھے. سب سے پہلے عبادت کا گھر جو بنایا گیا ہے وہ کہاں؟ مکہ میں. مکہ مبارک وہدی للعالمین. اس کی کچھ صفات بیان کی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. حج کا بیان کیا، وہاں جاؤ حج کرو. وللہ علی الناس حج البیت. یہ ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ بیچ میں تذکرہ آیا، اس مناسبت سے اللہ نے اس کو کہا. پھر اس مضمون کی طرف لوٹے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. مسلمانوں کو کہا کہ ان اہل کتاب کا کہنا مت ماننا. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ان کا کہنا مانا تو ان کی تو کوشش یہی ہے کہ تم کو واپس کافر بنا دے. کافر مت بننا. اور دیکھو اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرنا، اسلام کے ساتھ اس دنیا سے جانا. اور واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لینا. ولا تفرقوا، پھوٹ پھاٹ مت ڈالنا. اور یہ سب کچھ نصیحتیں کی. آگے اگر متحد رہنا ہے، متقی پرہیزگار رہنا ہے تو اس کے لیے ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر.
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اگر یہ کرو گے تو تقوی بھی رہے گا، اعتصام بحبل اللہ بھی رہے گا، اسلام بھی قائم رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو خدا نخواستہ تمہارا اسلام تم سے چھوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں کی، بات آگے بڑھتی گئی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں یہ صفت ہے، پچھلوں میں یہ صفت نہیں تھی۔ وہ تو کانوا لا يتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، تو ان کو چھوڑو، تم جو ہے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے رہو۔ یہ اس طرح سے مضمون چلا۔ پھر یہودیوں کی اور اہل کتاب کی کچھ شرارتیں بیان کی کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم ان کو رازدار مت بنانا، ان پر بھروسہ نہ کرنا، اور اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک سے ڈھنگ سے کرتے رہنا۔ یاد رکھنا، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یہ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ تو تم سے ملتے ہیں تو ظاہر میں کہتے ہیں آمنا۔ یہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے، کچھ ہپوکریٹس تھے، اور تنہائی میں غصے کے مارے اپنے ہاتھ اور پورے کاٹتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں ان سے کہو تم اپنے غصے کے ساتھ ختم ہو جاؤ، مر جاؤ، اللہ کو پتہ ہے تمہارے سینوں میں کیا نفاق اور ہپوکریسی گھسی ہوئی ہے۔ بس یہ مضمون چلتا گیا۔ آگے پھر اللہ نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ سے واقع بدر کا تھوڑا اشارہ کیا، پھر واقع احد کی طرف چلے، اور یہ لمبا قصہ ہے۔ اور اس میں احد میں حضور سن 3 ہجری میں مکہ کے مشرک مسلمانوں کو فنش کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آئے۔ 3 میل کے فاصلے پر مدینہ سے جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی، اور اس میں کچھ لوگوں کی مسٹیک کی وجہ سے شکست ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک نے وہ سارا قصہ یہاں پر کھینچا، بہت نصیحتیں کی۔ دیکھو، تو بدر میں تو ہم نے تم کو کامیابی دی تھی، تم نے اللہ کے رسول کا کہنا مانا تھا۔ احد میں تم نے ذرا سی مسٹیک کی تو شروع میں کامیابی ملی تھی، لیکن پھر وہ کامیابی، وہ وکٹری، وہ ڈیفیٹ کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ تو تم جو ہے آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ اور اس سلسلے میں یہ حرکت تم سے کیوں ایسی غلطی ہو گئی؟ اللہ پاک نے کہا اس میں تمہاری غلطیوں کو دخل ہے۔ کبھی ہم انسان کوئی سود کھا لیتا ہے تو بھی ایسا ہوتا ہے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود سے بچو، حرام کھانوں سے بچو۔ حرام کھانا یہ بہت سی اللہ کی غیبی مدد کو روک دیتا ہے۔ تو حرام کمائی مت کرنا، حرام خوراک مت کرنا، اس کی نصیحت کر دی۔ اور آگے پھر واتقوا النار، اطیعوا اللہ۔ صحابہ تو دور رہتے تھے، لیکن اللہ نے نصیحت کر دی ہمارے لیے کہ بھئی تم لوگ جو ہیں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے تو حرام چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا۔ کبھی کوئی غلطی ہو جائے معافی مانگ لینا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کن کو مغفرت ملے گی؟ ان کو جو سخی ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کرتے ہیں، یہ سب ان کو جنت ملے گی اور اچھا بدلہ ہے ان کا۔ اللہ نے پھر کہا کہ پہلے کے حالات ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس میں بھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، تم ہی اونچے رہو گے اگر ایمان رہا۔ اگر تم کو تکلیف پہنچی تو ان کو بھی پہلے پہنچی تھی۔ تو آگے اللہ نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اللہ پاک چیک نہیں کریں گے، یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا تمہارے لیے، چیکنگ ہو گئی تمہاری۔ اب تو ہے اللہ پاک استقامت دیں گے، اشارہ کر دیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضور کی حیات میں پھر کبھی ڈیفیٹ نہیں ہوئی جیسی یہاں ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کر دیا۔ وما محمد الا رسول، وہاں جنگ احد میں ایک مشرک نے حضور پر پتھر مارا، حضور کا یہ خود جو ہے وہ گال میں گھس گیا، اور نیچے کے 4 دانت جو ہیں وہ چپ ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور آپ کو خون بہت نکل آیا، آپ گر گئے۔ جب آپ گرے تو کسی دشمن نے شور مچا دیا کہ محمد کو مار دیا، محمد کو مار دیا، افواہ پھیل گئی۔ تو کچھ صحابہ بیچارے ہل گئے۔ انس ابن النضر نے دیکھا کہ کچھ صحابہ ہتھیار ڈال چکے ہیں، کیا ہوا کہ حضور قتل ہو گئے۔ ارے حضور شہید ہو گئے تو پھر تم بھی جان دے دو نا جس پر انہوں نے جان دی۔ آگے بڑھے انس ابن النضر اور گھس گئے مجمع میں، شہید ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ محمد کے مرنے کی افواہ سنی تو ہمت ہار بیٹھے، ایسا کرنا ہے نہ۔ اگر محمد مر بھی جائیں، قتل بھی ہو جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑی پر چلو گے؟ ایسا ہرگز مت کرنا۔ تو یہ آیت جو ہے انتقال کے روز کام آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی تو ایک دم سب خام ہو گیا تھا۔
تو اللہ نے یہاں نصیحت کی کہ ایسا ہرگز مت کرنا، محمد رہیں نہ رہیں لیکن یہ دین اسلام رہے گا، تم نے اس پر چلتے رہنا ہے، اس کو سہارا دینا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ کچھ نصیحتیں اس میں کی وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ سے، اور چلتے رہے آگے۔ وہ غزوہ احد ہی کے متعلق سلسلے کلام چلتا گیا، بیچ میں کچھ نصیحتیں آتی گئیں۔ فار ایگزامپل ایک جگہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ میں حضور کی شان بیان کر دی کہ اتنا سارا ہوا، پھر بھی حضور نے وہ جو 50 صحابی نیچے اتر آئے تھے اور جن کی وجہ سے شکست ہوئی، حضور نے ان کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور بہت جینٹل، نرم، سافٹ طبیعت کے، یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ حضور بہت سافٹ طبیعت کے۔ اگر حضور روڈ ہوتے، ہارڈ ہارٹڈ ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو کیا ہوتا؟ سب بھاگ جاتے حضور کے پاس سے۔ لیکن سب حضور کے قریب بیٹھنا سب کو اچھا لگتا ہے، حضور سے فائدہ اٹھانا سب کو مزہ آتا ہے، یہ حضور کی شان ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ جنہوں نے یہ مسٹیک کر دی تھی معاف کر دو، یہی نہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، یہی نہیں نیکسٹ ٹائم ان کو مشورے میں بٹھاؤ اور ان کا بھی مشورہ لو۔ کتنا حضور کی کیسی اللہ تربیت کر رہے ہیں کہ دل میں سے بالکل خیال بھی نکال دو، ان لوگوں کے بارے میں ذرا بھی کبیرہ خاطر مت ہونا، جینوین مسٹیک تھی بیچاروں کی۔ 50 میں سے 38 صحابہ نیچے اتر آئے تھے، صرف 12 رہ گئے تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ وہ 250 آدمیوں کے ساتھ 12 آدمی کیسے مقابلہ کریں؟ تو انہوں نے، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، پیچھے سے چڑھے، ان 12 آدمیوں کو شہید کر دیا، پہاڑی سے نیچے اترے اور پیچھے سے حملہ کر دیا، پھر ادھر سے بھی وہ آگے، بیچ میں مسلمان پس گئے تو اس سے شکست ہوئی تھی۔ فرمایا ان 38 صحابہ کی غلطی معاف کر دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ حضور اس کے بعد ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ آگے اللہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے پچھلے سال بدر میں ایک شور مچا دیا تھا کہ ایک خوبصورت لال کلر کی چادر تھی جو غنیمت کے مال میں آئی تھی، تو وہ کہیں غائب ہو گئی، تو کسی نے کہہ دیا محمد نے لے لی ہوگی۔ تو اللہ نے کہا اوہو، یہ تو خیانت ہے اور نبی کا کام خیانت نہیں کرنا ہے، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ایسا ہرگز مت کرنا، تمہاری اس بات سے محمد صاحب کو بہت تکلیف ہوئی تھی، آئندہ ایسا مت بولنا۔ دیکھو محمد تو کتنے اچھے پیغمبر ہیں، وہ تو اللہ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرتے ہیں، اور جو خیانت کرنے والا ہو، چوری کرنے والا ہو، وہ تو اللہ کا ملعون اور مغضوب ہوتا ہے، مسخود، غصہ ہوتا ہے اس پر، تو تم محمد کو اس کے برابر کیسے قرار دیتے ہو؟ اور آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، محمد تو خدا کا ایک احسان ہے تمہارے اوپر۔ خدا نے کسی چیز کے لیے نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تم کو یہ دیا، لیکن حضور کے بارے میں کہا کہ محمد جیسا نبی دے کر میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آگے کچھ نصیحتیں چلتی گئیں اور کچھ وہ جو حمراء الاسد تک جانے کا واقعہ تھا، الذین استجابوا للہ، وہ بھی اللہ نے بیان کیا، ہم اس میں نہیں جاتے، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، میں ذرا کود جاتا ہوں آگے۔ ان فی خلق السماوات تک سورت فنش ہونے کو آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کون ہیں عقل والے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اور آسمان زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں اور عبرت پکڑتے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ تو ہمیشہ تھوڑا ٹائم نکال کر، آنکھ بند کر کے، گردن جھکا کر مراقبہ کرتے رہو، تو اس سے تم کو مراقبہ سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو ذکر اور فکر، ذکر اور مراقبہ، یہ دونوں باتیں اللہ نے یہاں کہی۔ اور جب یہ لوگ آسمان زمین کی پیدائش اور چاند، سورج، ستارے، سیارات اور زمین اور یہ سب دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دم پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آپ نے یہ سب بیکار نہیں بنایا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی پرپس ہے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے بیکار کام کرنے سے، دوزخ کی عذاب سے ہم کو بچا لیجیے۔ آگے کچھ اور دعائیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو روزانہ یہ آیتیں پڑھتے، ان فی خلق السماوات سے لے کر
بعض روایت میں دعا کے اخیر تک اور بعض میں ہے سورت کے اخیر تک پورا رکوع پڑھتے تھے. جب یہ آیتیں اتری ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے. گھر تشریف لائے, حضرت عائشہ سے کہا مجھے عبادت کرنے کی اجازت دو گی؟ کہاں کرو. تو حضور نے فریش وضو کیا, کھڑے ہو گئے اور نماز میں بہت روئے اللہ کے سامنے. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی. پھر سجدے میں گئے تو سجدے میں اتنا روئے کہ وہ زمین ساری بھیگ گئی. اور پھر وہیں پر لیٹ گئے اور وہیں لیٹے لیٹے بھی روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال فجر کے لیے بلانے آ گئے. حضرت بلال نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں تو کہا حضور آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ تو سب بخشے بخشائے ہیں, آپ کے تو سب گناہ معاف ہو گئے ہیں, سب غلطیاں معاف ہو گئی ہیں. گناہ تو تھے نہیں, غلطیاں مسٹیک بھی معاف ہو گئی ہیں. فرمایا ارے بلال, گزشتہ شب مجھ پر یہ آیتیں اتری ہیں ان فی خلق السماوات, میں کیوں نہ روؤں کہ اتنی پیاری آیتیں اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی. اور فرمایا تباہی ہے اس کے لیے کہ جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان سے عبرت نہ پکڑے, ان کے معنی کو سمجھ کر ان پر عمل نہ کرے. اور یہ آیتیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یہ سارا کارخانہ قدرت بیکار نہیں ہے, نہیں کوئی چیز نکمی. کارخانہ قدرت میں کوئی چیز نکمی نہیں, ہر چیز کام کی ہے, برمحل ہے, اور ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن سب کچھ ٹھیک اور درست ہے جو اللہ نے بنایا. پھر آگے ربنا انک من تدخل النار, اس میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو دوزخ میں مت داخل کرنا. اگر دوزخ میں گئے تو بڑی رسوائی ہوگی. یہ ہمارے رب, ہم نے تو ایک منادی کو سنا کہ آمینو بربکم, تو ہم ایمان لائے ہیں, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے. یہ اللہ ہمارے رب ہماری بخشش کر دینا, ہمارے گناہ معاف کر دینا, نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو اٹھانا, اور آپ نے رسولوں کی زبان پر جو وعدہ کیا ہے وہ سب ہم کو دینا, اور قیامت کے دن ہم کو رسوا مت کرنا. آپ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے. جب یہ دعا پوری ہو گئی تو اب فاستجاب لہم, رب نے بھی ان کی بات سن لی اور کہہ دیا کہ لا اضیع عمل عامل منکم, میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا, نر ہو یا مادہ سب کو برابر ثواب دوں گا. میرے یہاں سب ایک ہیں, مرد عورتیں جو بھی نیک عمل کرے گا پورا ثواب دوں گا, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. عورتیں بھی بہت نماز پڑھتی ہیں تو ان عورتوں کو بہت ثواب ملے گا. بہت سی عورتیں مردوں سے زیادہ نیک ہوتی ہیں تو ان کا درجہ جنت میں زیادہ ہوگا. مرد نیچے ہوگا, عورت اوپر ہوگی. تو اللہ پاک کسی کا ایک سبحان اللہ بھی اللہ ضائع نہیں کرتے. اللہ نے پرومس کر دی ہے تمہارے تمام نیک اعمال کا پورا میں تم کو ثواب دوں گا. جو میری وجہ سے گھر سے نکالے گئے, ہجرت کرنی پڑی, میری وجہ سے ستائے گئے, میری وجہ سے ان کو شہید کیا گیا, میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا, جنت دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے, بہترین ثواب ہے اللہ کے پاس. دیکھو یہ کافر جو بہت مال دولت لے کر دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور جو شور مچاتے ہیں اور لگژری میں رہتے ہیں, اور تو اس کی وجہ سے تم دھوکے نہ کھانا. یہ تو ایک وقتی طور پر فائدہ اٹھانا ہے, آخر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو تقوی والے ہیں ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ رہیں گے, مہمانی ہی اللہ کی طرف سے. ابرار اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں جو ثواب ملنے والا ہے بڑا اچھا ہے. اہل کتاب اور یہود میں بھی کچھ لوگ بہت اچھے ہیں, اللہ پر ایمان لے آئے, عبداللہ بن سلام جیسے, اور پچھلی کتابوں پر بھی, اس قرآن پر بھی, اور ان کے اندر تواضع ہے, ہیوملٹی اور ہمبلنس ہے. وہ اللہ کی آیتوں کو بیچ کر ثمن قلیل کو نہیں مولتے ہیں, تو ان کو اللہ کے یہاں پورا اجر ملنے والا ہے. اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں. بس یہ مضمون پورا ہوا. آخر میں ایک آیت جو پوری سورت کا خلاصہ بیان کر دیتی ہے. اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. 4 کام کر لو تمہارا بھلا ہو جائے گا. صبر سے کام لو, پوری زندگی صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. دیکھو وہ نصارہ آئے تھے, بے صبرے تھے, مال دولت کا پر ان کو غرور تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا, صبر نہیں تھا. تو صبر سے کام لینا, اور صابرو, صبر کا ماحول بنانا. ابھی ہم کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں تو کسی کو فون بھی کریں تو صبر کی تلقین کرنا, صبر کی تاکید کرنا, بھئی ماحول پیدا کرنا, ہمت رکھو, صبر سے کام لو, ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, تسلی دینا, صبر کا ماحول بنانا. اور رابطو کے معنی لگے رہنا. شیخ الہند نے ترجمہ کیا لگے رہو,
بس لگے رہو، کرتے رہو. یہ نہ سوچو کہ یار یہ کیا یار رمضان اور روزے اور تراویح اور تہجد اور ذکر اور تلاوت اور تسبیح یہ کب ختم ہو، ایسا مت سوچنا. نہ، لگے رہنا، لگے رہنا، لگے رہنا. اگر تم لگے رہے تو چوتھا کام آگے ہوگا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرے، جو چھوڑنے کے ہیں وہ چھوڑیں. کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کو ماریں نہیں، کسی کو قتل نہ کریں، کسی کا خون نہ نکالیں. یہ سمجھیے تقوی اختیار کرو. کسی کا مال ہڑپ نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں. یہ تقوی والی زندگی اختیار کرو. تو لعلکم تفلحون، یہ 4 کام کرو گے تمہارا بھلا ہو جائے گا. سورہ آل عمران کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے نا. بیچ میں اللہ نے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کہا تھا، الصابرین والصادقین کہا تھا، صبر کی جگہ جگہ تلقین کی تھی. تو اخیر میں اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ سورہ آل عمران پوری ہوئی. سورہ بقرہ اور آل عمران کو حضور نے فرمایا پڑھا کرو، کیونکہ یہ بہت چمکیلی صورتیں ہیں، چمکدار صورتیں ہیں. یہ قیامت کے دن بادل کی شکل میں آئیں گی اور ان کے پڑھنے والوں پر گھنا بادل ہوگا اور وہ سایہ کریں گی اس کی تلاوت کرنے والوں پر. تو یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے. اس کے بعد سورہ نساء ہے، عورتوں کی صورت، اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.